علیکم اسٹوڈنٹس، میں حفظہ بطول آپ کو لرننگ قرآن وتھ حفظہ میں ویلکم کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کچھ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف کہ قرآن پاک کس نبی پہ اترا، کیوں نازل کیا گیا۔ اگر ہمیں معلوم ہوگی تو ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہید کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس؟ کچھ ایسی معلومات ہوتی ہیں جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہوتی ہیں، جو عموماً لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو تمہید کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ و معنی کے ساتھ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنایا۔ روشن چراغ سے مراد یہ ہے کہ ساری دنیا کو انہوں نے علم کی روشنی سے منور کیا۔ یہاں قرآن مجید اور اس کے پیغام کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ ہم آپ کو تھوڑا سا مختصر بتائیں گے تعارف، جس میں پارٹ بنائیں گے ہم ویڈیوز کے، تاکہ آپ کو اچھی طرح اسٹوڈنٹ سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید کا تعارف ہے کیا۔ اب سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ قرآن مجید کا عمومی تعارف۔ پہلا تعارف ہے اسٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا تعارف اور اس کے اسماء و صفات کا بیان ہے۔ اب اسماء کیا ہوتے ہیں اور اس کی صفات کیا ہیں، صفات کے بارے میں اور قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کے الفاظ اور معنی کے ساتھ اس کی وحی فرمائی، جو مصحف قرآن مجید کا لکھا ہوا، مصحف کہتے ہیں قرآن مجید کا نسخہ میں لکھا ہوا ہے، تواتر سے نقل کیا گیا ہے اور جس کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی ہے۔ اب قرآن مجید کے ذریعے بے شک ہمیں تمام معلومات بتائی گئی ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، کس طرح اپنی مشکلات سے باہر نکلا جائے، ساری معلومات کس طرح اللہ کی عبادت کی جائے اور کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، سارا قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ تو اس قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اور کی جاتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو جسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، قرآن کے نام سے موصوف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ ترجمہ ہے اسٹوڈنٹ، بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے۔ یہ تھا اس کا اسٹوڈنٹس ترجمہ۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ اس لیے اس کا یہ حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، جن لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے اس تک یہ معلومات پہنچائی جائے، اس کی تلاوت کی جائے روز۔ اس کی تلاوت کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے اور ساری مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، کیونکہ اس قرآن پاک میں تمام معلومات دنیاوی معلوم ہیں، بتائی گئی ہیں کہ کس طرح ہمیں اپنی مشکلات سے نکلنا ہے اور اسے چھوڑا نہ جائے، بلکہ روز اس کو قرآن پاک کو پڑھا جائے، ایک روٹین بنائی جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے الکتاب کے نام سے بھی موصوف فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد باری تعالیٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ ترجمہ ہے یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی، اس لیے کہ اس کا حق ہے کہ اسے لکھا جائے، قرآن پاک کو لکھا جائے، اس کو آگے پڑھا جائے، اس کے بارے میں لاپرواہی نہ برتی جائے۔ یہ تھی اسٹوڈنٹس ہمارے قرآن پاک کے پہلے تفسیر۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ صفات بھی بیان
فرمائی ہیں کہ وہ فرقان ہے۔ فرقان سے مراد کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ؟ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطن میں فرق کرنے والا۔ فرقان کے معنی ہے، فرقان کا ترجمہ ہے کہ حق اور باطن میں فرق کرنے والا۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ کوئی نصیحت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جائے۔ ہدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، کسی کو معلومات بتانا جو اس کے علم میں نہ ہو۔ نور، شفا، حکیم کہتے ہیں حکمت سے بھرا ہوا، شفا کہتے ہیں صحت دینے والا، شفا دینا، نور تمام جہانوں میں روشنی پھیلانے والا، اور معزز وغز وغیرہ بھی ہیں۔ اور یہ ساری صفات، یہ جو میں نے آپ کو اوپر ذکر کیے ہیں، جن کے معنی بتائے ہیں، یہ ہوتی ہیں صفات۔ صفات سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے پیغام کی کاملیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ صفات کیا کرتی ہیں؟ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے پیغام کو ظاہر کرتی ہیں، کاملیت کو بیان کرتی ہیں۔ اور مصحف کا لفظ ان صحیفوں سے لیا گیا ہے جن میں قرآن مجید لکھا گیا تھا۔ صحیفے کہتے ہیں جن پر قرآن پاک، ان صحیفوں سے لیے گئے جن میں قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ صحابہ نے یہ نام اس کتاب کا رکھا تھا جس کے صفحات پر قرآن مجید لکھا گیا تھا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ہے جس سے حضرت جبرائیل نے ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا۔ ارشاد الہی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ اب اس کا ترجمہ ہے اسٹوڈنٹس، اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمایا ہوا ہے۔ انہوں نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ یہاں پر ایک ارشاد بیان کرتی چلوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے خود نازل کی اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اسے امانت دار فرشتہ لے کر اتارا ہے، آپ کے دل پر اتارا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی زبان میں ہے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ اسٹوڈنٹس۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں کوئی انوکھے نبی نہیں تھے، بلکہ ان کے تمام پیغمبر بھائیوں کے پاس بھی جبرائیل اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم امانت کی خاطر جسے چاہے منتخب فرماتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اب ترجمہ ہے اسٹوڈنٹس، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھان لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس ذمہ داری کے لیے کون موزن ہے اور کون ناموزن، اس لیے کہ ساری مخلوق کو اس نے ہی پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ ترجمہ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ وہ جس کے ذریعے چاہے اپنا پیغام پہنچائے، جس وحی کو بھیجے، بے شک وہ کن فرمائے تو تمام کام ایک سیکنڈ سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ تھے اسٹوڈنٹس ہمارے قرآن پاک کا تھوڑا سا تعارف، جس کی میں نے پہلی ویڈیو بنائی۔ اب دوسری ویڈیو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں، اس میں بھی اس طرح کی بہت معلومات ہوگی جو ہمیں نہیں معلوم، اور انشاءاللہ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔